لہذا جو آج لوگوں کا گٹھ ہے ہر جگہ وارڈ کمیٹیز کے اندر اکے ملکیت و اکے حکمرانی کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا حق ملکیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ جس طرح سے یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ ڈوگرہ عہد کے اندر سردار بہادر علی خان اور ان کے ساتھیوں نے اکے ملکیت کی کامیاب جنگ لڑی، لیکن 47 کی جو جدوجہد تھی وہ اس کی بنیاد بنی وہی اکے ملکیت کی تحریک، اور 47 کے اندر ہمارے بزرگوں نے، اور جس طرح سے یہاں اس خاص کر آپ کے اس علاقے کے اندر آپ کے بزرگوں نے جس طرح سے ڈوگرہ عہد کے اندر مالیے کا بائیکاٹ کیا، ٹیکسز کا بائیکاٹ کیا، اور بالآخر اس جدوجہد کے نتیجہ میں انہوں نے ڈوگرہ شخصی راج کو جب شکست دی اپنی ایک انقلابی حکومت کی بنیاد رکھی۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ 24 ستمبر 1947 کو ایک اعلان آزادی انہوں نے ہمیں دیا، وہ ان کی جدوجہد کا نتیجہ تھا، ان شہداء کا، ان غازیوں کا کہ جن کے نتیجے میں انہوں نے ایک آزاد انقلابی گورنمنٹ کی بنیاد رکھی۔ لیکن اس کے بعد ہماری وہ گورنمنٹ ختم کر دی گئی، فوج کشی کر دی گئی۔ یہ بھی تاریخی حقائق ہے۔ 1953 کے اندر یہاں پی سی لا کے، اور پھر جو پروپیگنڈا کیا گیا غلیظ، میں اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا غلیظ پروپیگنڈا تھا کہ یہ سدنوں اور مسلمانوں کی لڑائی ہے، ہم غیر مسلم ہو گئے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایسا سامراجی جو عزائم رکھنے والے حکمران ہوتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو دوسرے قبائل سے دور کیا جائے، ان کو پاکستان کے اندر بسنے والے جو عوام ہیں ان سے دور رکھا جائے اس تحریک کو، اور ان کو ان سے آئسولیٹ کر کے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔ اور جب وہ گورنمنٹ ختم کر دی گئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ لولا لنگڑا سسٹم ہمیں دے دیا گیا جہاں ہمارا حق ملکیت پھر ہم سے ختم ہو گیا۔ یہ تاریخ ہے، اور تاریخ کبھی سیدھی نہیں ہوتی، اس کے اندر اس طرح کے پیچ و خم آتے ہیں، اور اس کے بعد سے آج تک ہم جو دیکھ رہے ہیں اس وقت جو کٹ پتلی قسم کا ایک سسٹم موجود ہے جس کو ہم آزاد کشمیر کا سسٹم کہتے ہیں، یہ آزاد کشمیر رہی ہے۔ اگر یہ ہوتا تو آج ہمارے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹس، آج جو ہماری معدنیات، آج جو ہمارے جنگلات کی جو لوٹ مار ہے وہ ایسے ہوتی۔ آج ہم اس حالت میں رہ رہے ہوتے، ایک غلیظ اور ذلت آمیز زندگی بسر کر رہے ہوتے جہاں 50% سے اوپر پاپولیشن ہماری روزگار کے لیے بیرون ممالک جا چکی ہوتی۔ اور آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ہمارے آب و اجداد کے خلاف ہیں، ان بزرگوں کے خلاف ہیں۔ ہم تو اعزاز سمجھتے ہیں ان بزرگوں کو، انہیں اپنا معتبر سمجھتے ہیں، ان کو ہم اپنے لیے مشل راہ سمجھتے ہیں جنہوں نے اس وقت کے حکمران کے خلاف جنگ لڑی۔ آج جو ان کی نسل کا دعویدار ہے یہاں لڑے رہا کہ ان حکمرانوں سے ہم کہیں گے وہ درست لڑائی لڑ رہا ہے، اس لیے کہ اگر ڈوگرہ عہد کے اندر استحصال تھا، ظلم تھا، بربریت تھی، تو کیا آج کے دور کے اندر یہ ظلم اور بربریت نہیں ہے؟ یہاں جب ہم اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی بات کریں، جب یہاں ہم اپنے قانونی رائٹس کی بات کریں، ہمارے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنائے جائیں، ہمارے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہیں یا نہیں؟ آج تک ختم نہیں کیے گئے۔ ہمیں ریلیف تو دیا گیا آٹے کے اوپر، ہمیں بجلی کے اوپر ریلیف تو دیا گیا، یہ تو بات ابھی اور حساب چکانا پڑے گا انہیں۔ یہ بہت ہو گیا، تاریخ کا دائرہ چینج ہو چکا ہے، بدلاؤ آ چکا ہے، لوگوں کے شعور کے اندر اضافہ ہو چکا ہے۔ آج اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمیں اپنے حقوق سے محروم کر کے وہ اس طرح کے بے بنیاد پروپیگنڈے جو ہمارے ماضی کے اندر ہمارے بزرگوں کے اوپر لگے، اور آج جو ان کی اولادیں آج کے اس عہد کے اندر اپنا تاریخی فریضہ سر انجام دے رہی ہے، اپنے عوام کی حق حاکمیت کی لڑائی لڑ رہی ہیں،
تو آپ مجھے بتائیں کہ ان جھوٹے پروپیگنڈوں سے کیا ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ 1953 نہیں ہے، یہ 2025 ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کے اوپر کوئی آدمی ہمیں اس بات کے اوپر کہ آپ مار دیے جاؤ گے، کیا ہمارے آبا و اجداد مرے تو کیا ہم سارے مر گئے؟ میں سوال رکھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے اوپر، کیا سبز علی خان مالی خان کے بعد کیا یہاں کے لوگ ختم ہو گئے؟ وہ نئے انداز سے آئے، پھر بہادر علی خان بھی اسی نسل میں سے تھا، اسی علاقے میں سے تھا جس نے حق ملکیت کی لڑائی لڑی، اور پھر 47 کے وہ ہمارے بزرگ جنہوں نے ایک انقلابی گورنمنٹ بنائی، وہ کیا وہ ختم ہو گئے؟ ہاں، انہیں وقتی طور پر روک دیا گیا، انہیں دبا دیا گیا، ان سے ان کی گورنمنٹ چھین لی گئی، لیکن آج ان کی نئی نسل پھر کھڑی ہو گئی، اور پھر یہی نہیں، ان کی نسل کی بات نہیں، اس پورے خطے کے اندر جب ایک طرح کے قوانین کے اندر ہم رہتے ہیں، ایک ہی طرح کی ریاست کے اندر رہتے ہیں جن کا اطلاق سارے علاقوں کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے اس صحت کے اندر یہاں کے عوام کو، اس کے اندر عوام کے سامنے جب بھی بات رکھی گئی اور جو عصبیتیں انہوں نے ہمارے خلاف پھیلائی تھی یہاں کی ریاست نے، یہاں کے ان نام نہاد حکمرانوں نے، علاقائی، قبیلائی اور نسلی اور اس طرح کی جو چیزیں، ان کو آپ کا جو آج یوم تاسیس ہے کہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ان کو ختم کر کے ایک نئی طرح ڈال دی کہ ہماری ایک بھائی چارگی ہے، تمام آزاد کشمیر کے عوام ایک ہی سطح کے اوپر کھڑے ہو گئے، اب کوئی نہیں ہے یہاں برادری کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ، قبیلے کی بنیاد پہ، رنگ و نسل کی بنیاد پہ، مسلک کی بنیاد پہ یا پارٹی کی بنیاد پہ کوئی ہمیں تقسیم کر سکتا ہے، ایسا اب ممکن نہیں رہا۔ لہذا میں اگلی بات پہ آتا ہوں۔ آج پھر ہمارے خلاف وہی پروپیگنڈے، ایک سائفر یہاں، سائفر کیا ہوتا ہے؟ جس کو کل بھی انہوں نے ہمیں کہا گیا، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ A cipher is a message written in a secret code۔ یہ ہے سارا اس کا کہ کوئی میسج ایک سیکرٹ کوڈ کے اندر کیا جائے جی۔ اب کون کر رہا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، جس پارٹی کا نام لیا جا رہا ہے اس کا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو عوامی بنیادوں پہ بننے والا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر پارٹی کے کارکنان ہو سکتے ہیں لیکن پارٹی بیسس کے اوپر نہیں ہے۔ اس کو بنیاد بنا کے کل کوئی سابق وزیر اعظم وہاں بیٹھ کے ایک بونڈی ارکھتے کر رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں راہ فنڈنگ ہے۔ میں یہ جو پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ 2019 کے اندر جو ہندوستان نے جو کماشتی کی، وہاں کی تحریک کو کچلا، وہاں کے سارے لیڈران کو گرفتار کیا، آیا وہ اکیلا ہندوستان نے کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ پبلک کے سامنے۔ اور پھر وہ جو ہمارے بھائی تھے جن کو مذہب کے نام پہ وہاں لڑایا جاتا تھا، کہ آپ یہاں ہم ایک اسلامی گورنمنٹ بنائیں گے، ان کو چن چن کے کس نے مارا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ جھوٹ اور فراڈ ہمارے ساتھ، اور پھر میں اسی کے اوپر بات نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب راہ کے ایجنٹ کون ہوئے؟ میں جو پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، آج جس طرح پچھلے دنوں ایک جو جنگ ہوئی ہمارے یہاں، ہمارے سرزمین کے اوپر لڑی گئی، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ حکمرانوں کی آپسی لڑائی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کہا گیا ہندوستان کی طرف سے کہ ہم دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، دہشت گردوں کے ٹھکانے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ٹارگٹ ہوئے ٹھکانے، جنگ ہوئی، اور پھر کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں نقصان ہمارا ہوا۔ اور پھر انڈین بیانیے کو میں جو بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہاں،
کس نے تقویت پہنچائی یہاں کہ یہاں واقعی دہشت گرد ہیں؟ کیا وہ جو دو نوجوان یہاں دریک یا وہ آگے جو حسین کوٹ ہے، کس نے مارا؟ اور کس نے انڈین جو ایجنڈا ہے یا انڈین ایجنٹ ہونے کا جو کردار ہے یا انڈین جو بیانیہ تھا کہ یہاں دہشت گرد ہیں، اس کو کس نے ثابت کیا؟ یہ مذاق نہیں ہے کہ آج آپ جیسے لچے لفنگے اور اس طرح کے گھٹیا لوگ جب آپ اپنی مراد کی اوپر بات آئے تو آپ ہمارے اوپر یا اس مقدس تحریک کے اوپر کوئی پروپیگنڈا کرو یا اس طرح کی کوئی بے بنیاد چیزیں ہمارے سامنے لاؤ۔ ہم نے 47 کے اندر بھی قربانی نہیں دی، ہم نے اس تحریک کو لیڈ کیا تھا، ہم آج بھی لیڈ کر رہے ہیں۔ اور تم جیسے جو لوگ جو اس وقت مہاراجے کے وفادار تھے اور آج اس طرح کی باتیں کر کے یہ سمجھتے ہو کہ ہم یہاں چل پائیں گے اس خطے کے اندر، نہیں، ہم اپنا حق کے ملکیت لیے بغیر، ہم اپنا حق کے حکمرانی لیے بغیر ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سن لیں، جو بھی ان کے پشتیبان ہیں وہ بھی سن لیں، ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ آج اگر انڈونیشیا کے اندر عوام منظم ہو کے حکمرانوں کے خلاف لڑتے ہیں، ہمیں طاقت ملتی ہے۔ آج اگر بنگلہ دیش کے اندر حکمران طبقات کے خلاف اور جو کوٹا سسٹم تھا اس کے خلاف طلبہ لڑکے اگر حکومت کا تختہ الٹ دیتے ہیں، اور اسی طرح سے نیپال کے اندر جو پچھلے دنوں ہوا، کیا یہ بچ پائیں گے؟ یہ تو ہمارا عوام معصوم تھا، اس کو اس چیز کا ادراک نہیں تھا، ان کو تقسیم کر دیا گیا تھا، یا وہ سمجھ رہے تھے اپنی سادگی کی وجہ سے کہ شاید یہ اسی طرح کے حالات اسی طرح سے رہیں گے، لیکن نہیں۔ جس طرح سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پوری دنیا کے اندر ریولیوشن آئی، آج یہ تھرڈ ورلڈ وار ہے، ہر ایک جگہ کے اندر تحریکیں جنم لے رہی ہیں حکمران طبقات کے خلاف۔ اور یہ جھوٹے، یہ مکار جب کہتے ہیں کہ یہاں روڈیں نہیں ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، جب سکولز نہیں ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ پھر آپ کائے کے لیے بیٹھے ہو؟ استعفے دو، گھر چلے جاؤ۔ لیکن اگر یہاں بیٹھو گے تو یہ ذمہ داری کا کام ہے، اس لیے کہ یہاں بات کی گئی آئین کی۔ آئین عوام اور ریاست کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے؟ یہی حکمران طبقہ کر رہا ہے، جس کے خلاف ہم اپنی لڑائی کا آغاز کر چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات سے کوئی نہیں ڈرا سکتا کہ یہاں کوئی ایف سی آئے گی، پی سی آئے گی، آپ امریکن فوج لے کے آؤ ہمارے مقابلے میں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن آپ اگر سمجھتے ہو کہ ہم اپنا یہ حق، زندہ رہنے کا جو حق ہے، اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، جو ہمارے نسل نو کی جو بقا کا سوال ہے اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، جو ہماری تاریخ کے اندر جو بزرگوں نے جو تحریک کی اور اس کے نتیجے میں وہی تسلسل آج جو چلتا آ رہا ہے، کیا ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ بھول جاؤ۔ اس لیے ہمارے پاس اس وقت واحد راستہ ہے کہ ہم بغیر کسی پروپیگنڈے کے ہم اپنے آپ کو منظم کریں، کمیٹیز ہر علاقہ دوسرے علاقے کے ساتھ جڑے۔ وہی حالات آ گئے ہیں جو 47 میں ہمارے سامنے پیش تھے، لیکن اس وقت ہمارے بزرگوں کے پاس یہ لائٹنگ نہیں تھی، ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، ہمارے پاس یہ اس طرح کے جوتے نہیں تھے، وہ تو گھاس کے جوتے جنہیں پولے کہا جاتا ہے وہ پہنتے تھے۔ اس دور کے اندر اگر وہ لڑائی لڑ سکتے ہیں، کیا ہمیں لڑائی لڑنے میں کوئی مشکل ہے؟ میں آپ لوگ اس سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے ہمارے پاس ایک عزت کا راستہ ہے، وقار کا راستہ ہے، اس کے اندر اگر ہم جہاں ساتھیوں نے کہا نا کہ ہم لڑتے ہوئے مارے جائیں، نہیں، بہت ہو گیا، بہت مر گئے، اب ہمیں مارنا ہے، یہ کلیئر کٹ بات ہے، بہت ہو گیا۔ کوئی یہ ننگے لفظے لوگ جہاں بیٹھ کے ہمارے اوپر اس طرح کے غلیظ لوگ حکمرانی کریں اور ہم لوگ سہتے رہیں یہ ظلم اور بڑی سکون کے ساتھ برداشت کرتے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنی اس لڑائی کو منظم کرتے ہوئے 29 تاریخ کی جو ہماری کال ہے
चार्टर ऑफ डिमांड, साथ साथ जो 12 सीटें हैं जिनके लिए तहरीक आजादी कश्मीर हमें बताई जाती है, 1947 इस गवर्नमेंट ने कौन सी तहरीक आजादी कश्मीर की है? इसका तो कोई मैंडेट ही नहीं है। ये तो स्नैच करवा चुके हैं अपना ये सारा मैंडेट, झूठ है इस नाम के ऊपर। इसलिए हमें किसी बहकावे के अंदर आने की जरूरत नहीं है। या हम अगर इस बात के ऊपर तो हमारा यकीन है कि जो लोग भी हम में से जो इस जीरू यहां आया है उसने मरा है, तो फिर डर किस चीज का है? हाँ, एक तरफ बाइज़्ज़त जिंदगी है, एक तरफ गलाजत भरी जिंदगी है। हमने चुनाव करना है कि हमने बाइज़्ज़त जिंदगी और जो है ना हमारा जिसके अंदर इज्जत नफ्स महफूज हो, इस्तेसाल से पाक हो, मसावियाना हो, सारे लोगों के हुकूक का वहां तयन हो, इससे बगैर हम इससे पीछे नहीं हट सकते। जो और एक और बात मैं यहां करता चलूं, उसको मैं भूल गया था। एक सवाल आया था किसी साथी का, हमारा जब ज़लज़ला यहां आया 55 अरब रुपए की एड हमें मिली। हम पूछना चाहते हैं इन हुक्मरानों से वो किधर गई, उसका हिसाब चाहिए हमें। मैं डायस्पोरा से भी अपील करूंगा अपने, वो इसके ऊपर खड़े हो जाएं और वो रिकॉर्ड के ऊपर है कि वो किधर गई है। इसलिए हमें उसका भी हिसाब चाहिए, पाई पाई का हिसाब चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमें लूटते रहो, हमारे अंदर डिजास्टर आए उसका भी फायदा आपको, हमारे यहां जलजले आए उसका फायदा भी आपको हो, ये नहीं हो सकता। इसलिए उसका भी हिसाब चाहिए हमें। और जो एक सर्कुलर जारी हुआ कि तालीमी इदारों के अंदर या सरकारी उसके अंदर कोई सियासी प्रोग्रामात नहीं होने चाहिए। तो सियासी प्रोग्रामात ये कौन करता है? हम देखेंगे इसके ऊपर कौन पाबंदी करता है। एक तरफ ये सर्कुलर जारी किए जाते हैं और दूसरी तरफ वही हुक्मरान तबका अगर किसी स्कूल के बच्चों को इस्तेमाल करके वहां लाता है, वहां स्कूल्स के अंदर या कॉलेजेस के अंदर या जो पब्लिक हमारी प्लेसेस है उनके ऊपर अगर किसी को लाता है, तो फिर यह दौरा में अरब नहीं चलने देंगे किसी कीमत के ऊपर, किसी कीमत के ऊपर नहीं चलने देंगे। और इसी तरह से जो 31 तारीख है, 21 सितंबर बेड़ी के मुकाम पे वहां अवामी एक्शन कमेटी बेड़ी के जेर तमाम एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, यही हक्के मलके तबके हुक्मरानी कॉन्फ्रेंस। और उस दिन यहां भी मेरे ख्याल से हुक्मरान तबकात ने भी उसके लिए वाज़ेह फर्क उस दिन हमने खींचना होगा। तो लिहाजा आप सारे लोगों से गुजारिश होगी कि आप भरपूर अंदाज से उस प्रोग्राम में शिरकत कीजिएगा। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ कि यूं ही उलझती रही है जुल्म से खलक, ना उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अरबाब एडवोकेट साहब। इसके बाद मैं इस कॉन्फ्रेंस के मेजबान और इस तहरीक के रूए रवां मर्द मजाहिद जो डटा नहीं, जो बिका नहीं, मैं उनके लिए एक शेर अर्ज करता हूँ। मैं हक परस्तों की एक कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उसी लश्कर कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तों गिरबाहें नहीं जमाने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। इसके बाद उमर नजीर कश्मीरी साहब से, जो मेंबर को कोर कमेटी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे आए। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि उनका भरपूर इस्तकबाल कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इससे कबल प्रोग्राम बहुत ही तवील हो चुका और शायद हमारे इस कोठी मकबला पड़ाट के अंदर ये पहला प्रोग्राम है इस तरह का। बाकी जगहों पे तो प्रोग्रामात होते रहते हैं, रात के तक जारी रहते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मुझसे बाद हमारे मेहमान मेंबर कोर कमेटी इम्तियाज असलम साहब वो भी मुख्तसर बात करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे खाना भी तकसीम किया जाएगा। कोई भी शख्स खाने के बगैर ना जाए। मैं क्योंकि मुझसे पेशरम कर रही ने बड़ी तफसील के साथ बातें कर दी, मैं बहुत ही कोशिश करूंगा कि बहुत चंद जो चीजें जो जरूरी हैं उनको टच देते हुए, क्योंकि आपसे
کیونکہ میں خود اس سے ہم میزبان بھی ہیں اور آپ سارے لوگ میزبان ہیں اس پروگرام کے، اور آپ سارے لوگ، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج پوری ریاست کے اندر اور پوری دنیا کے اندر یہ جو عوامی حقوق کی تحریک ہے، اس کی بنیاد ڈالنے والے، اس کو طاقت بخشنے والے، اس کو ابتدائی دنوں میں آپ قوت بخشنے والے پوٹھی، مکوالا، پراٹ، سپلائی بازار، کانا پراٹ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس تحریک کے پشتیبان بنے، اور آپ کے بار بار آپ کے پروگرامات میں شرکت، آپ کی جرأت، آپ کی دعائیں، آپ کے تعاون سے یہ ہم اس استقامت کے ساتھ بیٹھے رہے، اور جس کا ثمر آج آپ نے دیکھا کہ آج پوری ریاست کے اندر 10 اضلاع کے اندر پوری قوت کے ساتھ عوام اپنے بنیادی حقوق کے لیے اس شعوری اور فکری طور پر بیدار ہو چکی ہے۔ اس میں آپ لوگوں کا، پوٹھی، مکوالا اور پراٹ کے لوگوں کا کلیدی رول ہے۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ اس سے قبل بھی ہمارے یہ جو سارے ہمارے ممبران کور کمیٹی آئے، میں انہیں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے لوگوں کا جو مزاحمت ہے یہ آج سے نہیں ہے، یہ بہت پرانی اس ریت ہے ہمارے اس علاقے کی۔ ارباب صاحب، آپ نے بھی عوامی ایکشن کمیٹیز بنائی، یہ وہ علاقہ ہے جس نے سال 2000 میں یہ جو آپ جس سڑک سے گزر کے آئے ہیں، یہ سڑک ہماری سپلائی بازار سے شروع ہوتی ہے اور آڑی گھر تک یہ 2 اضلاع سے گزرتی ہے، باغ کی طرف یہ شارٹ روٹ ہے۔ الحمدللہ اس وقت جو نوجوان تھے، ہم سٹوڈنٹس تھے، اور ساری سٹوڈنٹس تنظیم ہو سکے، ایک نمائندہ لے کے ہم نے اسی سپلائی بازار کے مقام پہ ایک میٹنگ کی، اور سال 2000 میں اسی روڈ کی پختگی کے حوالے سے اس وقت یہ سڑک کچی تھی، اس پہ جیپیں چلتی تھی۔ ایک متحدہ ایکشن کمیٹی پوٹھی پراٹ کے نام سے ہم نے ایک ایکشن کمیٹی بنائی، جو یہاں پہ ہمارے بزرگ موجود ہیں، یہ جوان موجود ہیں، وہ سارے جانتے ہیں۔ پھر 2008-9 میں پھر دوبارہ سے ہم نے اس کی سولنگ کے حوالے سے پھر اسٹرائک کی۔ پھر اس کے بعد 2013 میں جب اس سڑک کی چوڑائی کم کی گئی، شجاباد سے جب اس سڑک کو شروع کیا گیا تو اس کی چوڑائی کم کی گئی، تو ہم نے اس علاقے کے لوگوں نے کمشنر آفس کے سامنے جا کے 17 دن اور رات وہاں پہ سردی اور بارش میں دھرنا دیا، اور پھر اس سڑک کی چوڑائی جو پوری کر دی گئی، اس کی آگے جو کہنا جو میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 اضلاع کو ملانے والی مین شاہراہ ہے، لیکن یہ شاہراہ الحمدللہ یہ کسی سیاسی لیڈر، کسی نمبردار کی مرہون منت نہیں ہوئی، یہ یہاں کی عوام نے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں دعا گو ان ساروں کے لیے، وہ ہم نے ان بزرگوں کے لیے، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب 2000 میں ہم نے یہاں پہ تحریک کی، پھر باغ میں کی، باغ میں ہمارا کوئی طرح رابطہ نہیں تھا، لیکن یہ جو پارلا علاقہ ہمارے سامنے، گیل، چھپڑیاں، کوٹھیاں، کیوٹی، موری فرمان شاہ، اور یہ آگے آڑی گل تک، یہ سارے لوگ بھی ہمارے اس تحریک کے اندر پوری قوت کے ساتھ شامل تھے۔ 2 اضلاع کے اندر یہ تحریک تھی، اور تحریک کے دوسرے اس مرحلے میں ہم نے باغ کے اندر ایک جو ہے مظاہرہ کیا۔ اس مظاہرے میں وہی مظاہرہ ہمارا نتیجہ کے ثابت ہوا۔ ہمارے بزرگ، میں ان کے لیے دعا گو، جناب ڈاکٹر ظریف صاحب، جناب عابد صاحب، جناب حاجی مصری صاحب، اور ایک اور بزرگ تھے، مجھے ان کا نام نہیں، کہ وہ سارے وہاں پہ تشدد ہوا، وہ سارے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آج ہم اس محفل میں عزت اور احترام کے ساتھ اپنے ان بزرگوں کا نام لے رہے ہیں، کیونکہ ان کی قربانی اس سڑک کو بنا۔ تو میں اس سارے یہ جو 78 سالہ دور گزرا ہے، ہم ساروں کو، یہ جو پوٹھی، مکوالا اور پراٹ، باقی لوگ جو یہ ہمارے سارے مہمان ہیں، آپ سارے لوگوں سے جو دکھ بھری داستان ہے ہماری، کہ ہمیں قبیلوں، برادریوں، ٹبروں اور پارٹیوں میں تقسیم کر کے یہ جو حکمران طبقہ، جو جیتے والے ہیں، جو ہارنے والے، وہ سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، اور کوئی ان کی پارٹی شارٹی نہیں ہے۔ یہ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، یہ پارٹی، وہ سب ایک پارٹی ہے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھ لیا، کل دیکھ لیا آپ نے کہ کس طرح عوامی قوت کو کچلنے کے لیے، عوامی اس حقوق کی تحریک کو کچلنے کے لیے ساروں نے سر جوڑ لیے اور سارے جا کے اسلام آباد میں اکٹھے ہو گئے۔ تو اس تناظر میں ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں کو اس پہ ہمیں شرمندہ ہو کے ہمیں وہ غلطی دوبارہ نہیں دہرانی چاہیے کہ ہم کسی بھی صورت، یہ جو حکمران طبقہ ہے، اگر ہم نے کوئی چیز، ہمیں کوئی ٹوٹی پائپ، یہ بہت ہی میں ستائی قسم کی سوچ ہے کہ ہم ٹوٹی پائپ کے لیے ان کے آگے بھیک مانگے، اور پھر جب ہمیں
जरूरत पड़े हम दफातर के अंदर हम जाएं, तो यही इस इलाके के नंबरदार जो इनके आगे सोलतकार हैं, वो फिर हमें ये कहें कि पटवारिया रिश्वत दे देना क्लब से, ये क्लर्के को गश थाने में रिश्वत दे दे तुम्हारी एफआईआर दर्ज हो सी। तो फिर ये जो सोलतकार हैं, ये जो पार्टियों के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना के यहाँ से वोट, और ये हमारे साथ ये स्कूल मौजूद है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने कभी भी पोलिंग स्टेशन पे अल्लाह का फजल है कि नहीं देखा होगा किसी ने, और इंशाअल्लाह किसी ने नहीं देखा मुझे। मैं कभी भी उस गलीज निजाम का हिस्सा नहीं बना, ये अल्लाह ताला की देन थी, अल्लाह ताला का फजल था। लेकिन ये जो स्कूल है साहब, इसी स्कूल के अंदर किस तरह लड़ाई झगड़े होते रहे, किस तरह भाई से उसके गिरबान पकड़ता रहा इन सियासतदानों के लिए, यहाँ से बक्से उठा के ले जाते रहे, किस तरह यहाँ पे फायरिंग होती रही, क्या कुछ नहीं होता रहा, खूनी रिश्तों के अंदर दरारें पड़ती रही, कभी कोई पैप लगाता रहा, कोई पैप उगाड़ता रहा। सब जानते हैं, आप सारे लोग यहाँ के बुजुर्ग सब चीजें बेहतर जानते हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ कि अगर माजी में हमारे साथ खलवाड़ होता रहा, कम से कम आइंदा जो है इस खलवाड़ को, इनकी जो जालियत है जिसका शिकार हो के हम आपस में लड़ते रहे, पार्टियों की बुनियाद पे, नजरियों की बुनियाद पे, मसलकों की बुनियाद पे, इलाकों की बुनियाद पे, टबरों की बुनियाद पे, आइंदा ये गलती दोबारा ना दोहराइएगा। अपने आने वाली इंडस्ट्री को बेकारी ना बनाइएगा, उनको सिखाइएगा कि हक लेने के लिए लड़ना पड़ता है, भीख नहीं मांगी जाती हक। अगर आपको कोई मसला है तो आपको उसके लिए लड़ें, जदोजहद करें, अल्लाह आपकी मदद करेगा। अगर आपके अंदर इताअत हुआ, इत्फाक हुआ, तो आप वो मसला हल करवा के रहेंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी सियासतदान की, किसी नंबरदार की। तो इस पे हम सारों को, ये पूरी हमारी रियासत की आवाम को इस बारे में सोचना चाहिए कि ये जो हमारे साथ क्या करते रहे और किस तरह आज वो सारे इकट्ठे हो गए। ये जो कल किया गया, उसकी तरफ मैं बाद में आऊंगा। जो हमारे इस प्रोग्राम जो हमारे इस इलाके से तल्लक रखने वाले नौजवान, सारे नौजवान ही हैं, दियारे गैर के अंदर है, बिलखुसूस जो सोशल मीडिया पे भी इस प्रोग्राम को कवरेज करते रहे और इसके लिए दुआ को भी होते रहे, और बिलखुसूस हमारे यहाँ इस पोठी मकवाला से हारिस हारून, वलीद लबरेज, आदल कबीर, हमजा खिजर, आबद जो कच्चे वाले, और परार से मिर्जा शौकत और मिर्जा बासत, ये वो लोग हैं जो मेहनत मजदूरी के लिए बैरूनी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अपने फैमिलीज की, अपने बच्चों का पेट काट के उन्होंने तावन किया। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी जान माल में बरकत अता फरमाए, उनके जज्बों को सलामत करे। बात जज्बे की है, बाज माली तावन के नहीं है। लेकिन मसला हमारे इसी तरह हमने मशवरा किया, हम बैठे कि ये जो इसके इंतजाम है कौन कौन करेगा, किस तरह होंगे। तो हमारी ये जो शौकत साहब की जो वार्ड है, पड़ाट वाली वार्ड, और खास करके शौकत साहब का जो मल्ला है सुनटाली जिसे कहते हैं सुपलाईदार के साथ, वहां के नौजवानों ने कहा कि जितने लोग आ जाएं, ये जो आप अभी इंशाअल्लाह खाना तकसीम होगा, उन नौजवानों, उनका नाम नहीं ले सकता किसी मसलत की वजह से, उन नौजवानों ने यह कहा जी कि जितना भी खर्चा हो जाए खाना हम लोगों को खिलाएंगे, हमें मौका दें। और यह सारा खाना चंद नौजवान है जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली, और उन्होंने कहा जितने मर्जी लोग आ जाएं हम ये खाना करेंगे। ये हमें कहा रहा जा रही कि ये इंडिया के एजेंट है, और ये इंडिया से वैसे ये जो लोगों के जज्बे और लोगों की जो कुर्बानी है, इसे कोई जो है शिकस्त नहीं दे सकता। और आज ये उन्हीं की मेरे सारे खाना तैयार किया गया। मैं उनको भी, अल्लाह ताला उनको भी जान माल, उनके मालों के अंदर बरकत अता फरमाए, उनको खराज तस्लीम पेश करता हूँ। इसी तरह ये चीट आई थी जमरी पड़ाड़ के हवाले से कि 2012 में गर्ल्स स्कूल जो हाई हुआ, वो 6 कमरे, सिर्फ 6 कमरे, 12 क्लासें हो रही हैं, 13 क्लासें, और अभी तक, और बड़े बड़े आके दावे करते रहे उसी स्कूल के अंदर, उसी स्कूल के ग्राउंड में, जमरी पड़ाड़ में, उसी स्कूल के साथ आके जलसे भी करते रहे, सारे सियासतदान जलसे करते रहे और झूठ बोलते रहे, आवाम से वादे करते रहे, लेकिन आज तक उस स्कूल की उसकी बिल्डिंग को वो जो आगे नहीं किया। ये अरबाब साहब ने जिक्र किया 55 अरब रुपए का, ये वही पैसा था जिस पैसे से ये हमारे स्कूल की बिल्डिंग बनी और दिगर हमारी बिल्डिंग्स बनी, और इसी तरह वो स्कूल भी बनना था, वो नहीं, उसे कंप्लीट किया गया। वो 55 अरब रुपया यहाँ के वजीर आजम सरदार अतीक ने
तोहफे के तौर पर जनाब उस वक्त के सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी को तोहफे में वापस भेजे वो पश्चिम अर्ब पे, जो यहाँ के अवाम का हक था और बैरूनी दुनिया से बैरूनी इंसानियत के नाम पे उन लोगों ने ये पैसे भेजे थे। और वो हम उसी लिए इसका मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा वो 55 अरब वापस दिया जाए और वो जो हमारे स्कूल्स बिल्डिंग्स जो हुजूरी हैं उन्हें मुकम्मल किया जाए। बिल्कुल डॉलर रेट। और इसी तरह इत्तेफाक से ये हुआ कि हमारा पूरा प्रोग्राम था कि बहुत चीजें अल्लाह ताला की तरफ से होती है, उसमें बेहतरी होती है, उसमें खैर होती है। यहाँ पे स्कूल ग्राउंड, क्योंकि इससे पहले ये नहीं हुआ कि जहाँ जितने प्रोग्राम जिस तरह के प्रोग्राम होते रहे इस ग्राउंड के अंदर होते रहे। और ग्राउंड सड़क के इस तरफ ग्राउंड है, स्कूल इस तरफ है। और इससे पहले यहाँ के सियासतदान जाके स्कूल का फर्नीचर इस्तेमाल करते रहे, बिल्डिंग इस्तेमाल करते रहे, स्कूल के क्लासरूम इस्तेमाल करते रहे, उस स्कूल का सेम जो सैलून है इसके साथ आके प्रोग्राम करते रहे, वो सारे इसके आके हम प्रोग्राम करते हैं। हमें कहा गया जी कि ऊपर से कोई नोटिफिकेशन आया है, जनाब हेडमास्टर साहब के पास भी गए, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास भी गए। उस तनाजर में जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो ये हुआ कि मुतबादल ये नीचे जिस बिल्डिंग पे आप खड़े हैं, ये मैं उनको भी उनके लिए भी हम दुआ गो हैं। जफर साहब जो अमेरिका के अंदर होते हैं और उनके बेटे यहाँ पे अदनान जफर, उन्होंने कहा जी कि मैं अगर आप वहां आपको जगह नहीं मिलती तो आप मेरे शादी हाल में नीचे हाल के लिए, उन्होंने कहा बाद में हमने इसको ऊपर कर लिया क्योंकि हाल में वो पिलर्स वगैरह डिस्टर्बेंस हो रहे थे। तो मैं उनके लिए भी दुआ गो कि और इस ये जो अभी शादी हाल ज़ेर तामीर है, अभी इसका अफ्ताह नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला आज के इस पुरमसरत बावकार मखलूक की भलाई के लिए इस तकरीब के सदके अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में, इनके इस शादी हाल के अंदर बरकत अता फरमाए। अभी उसका आगाज नहीं हुआ, मैं समझता हूँ उसका आगाज, उसके इफ्तिताह आज हो चुका इस पंडाल के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत अता फरमाए। जफर साहब को भी, उनके बेटों को भी कि जिन्होंने ये आज पंडाल और पूरा सारी चीजें उन्होंने आपने की, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा इस इलाके के अंदर यहाँ जाम मस्जिद भी हो, बाथरूम भी हो, कोई इस तरह का मैदान, कोई इस तरह का जगह नहीं थी। अगर ये हमें पंडाल ना होता शायद हमारी ये महफिल इस तरह ना सकती। तो मैं उन्हें भी, उनके लिए भी दुआ हो, उनको खराज तस्लीम पेश करता हूँ। इसी तरह 29 सितंबर के हवाले से कहा गया कि मैं इस स्टेज की वसादत से जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं कि अगर आपने इन हुक्मरानों के कहने पे हमारी सर्विस बंद की, हमारी नेट सर्विस बंद की, तो फिर ना कहना खबर ना हुई। फिर हम आपसे पूछेंगे और फिर हम आपकी तरफ आएंगे। आपकी फ्रेंचाइज जो है, आपके जो खंबे हैं, हम उनकी तरफ आएंगे, फिर ना कहना खबर ना हो कि आप हमसे पैकेजेस के नाम पे पूरे मंथली पैकेजेस, कार्ड, टैक्सी, सारा कुछ हमसे वसूल करें और फिर आपको जब हुक्मरान बटन दबाएं और आप जो हमारी सर्विस मतल कर दें, आप हमारी नेट सर्विस, मोबाइल सर्विस वो सारी मतल कर दें। अब की बार अगर आपने ये किया, क्योंकि आप एडवांस में हमसे पैसे ले चुके हैं, मोबाइल के उसके सर्विसेज के पैसे ले चुके हैं, अगर आपने इन हुक्मरानों की सहूलतकारी करते हुए, आप बिजनेस है आपका, अगर आपने ये किया तो फिर आने वाले दिनों में आपको इसका सामना करना पड़ेगा कि वो जवाब देना पड़ेगा कि आपने जो चोर बता रहे हो, ये नहीं, जो पिछले कई सालों से आप पैकेज कर रहे हैं 4G का और सर्विस दे रहे हैं 2G की, और ये जो आप सर्विस ब्रेक कर रहे हैं, आपको फिर हमारा हिसाब देना पड़ेगा। आप 1500, 1800, 2000 रुपया मंथली पैकेज का आप हमसे ले रहे हैं और सर्विस जो दे रहे हैं, कितने GB दे रहे हैं आप, कितने GB का एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम एडवांस में पैसे ले रहे हैं। और फिर अगर इस मौके पे आपने अगर ऐसी हरकत की, तमाम मोबाइल कंपनी से मैं कहूंगा, तो फिर आपको अपना यहां से बोरी बिस्तर गोल करना होगा। अब ये नहीं चलेगा ये। इसी तरह हमारे इंतहाई मुतर्रक जो इब्तिदाई दिनों में हमारे साथ लाला शफायत साहब, इस इलाके की रोड में आज पता नहीं किसी वजह से पता नहीं आ सके, किधर हैं शफायत साहब? कह रहा वो आया था स्टेज पर। अच्छा, ये वो शख्स है कि इब्तिदाई दिनों में जब 16-17 दिन लगातार 9 मई को जब धरना दे गया, या आके वहां पे बैठ के और दिन रात उस धरने में रहते थे। दूसरी खास बात कि दिन को मजदूरी करते, दिन को ये शख्स मजदूरी करता और शाम को ये उस धरने में लेटे रहते। ये बाकी साथियों को शफायत साहब इधर आ जाए। ये मैं समझता हूं कि ये जो लोगों को, और 17 दिनों के बाद जबरदस्ती, ये शोको साहब भी मौजूद है,
زبردستی ہم نے ان کو گھر بھیجا. یعنی یہ گھر کہہ رہے تھے جی کہ آٹا سستا اسی میں کہہ رہا کیسا, بجلی سستی اسی میں کہہ رہا کیسا. لوگ ان کو تانے دے رہے تھے کہ تو اتنا نہیں بھیجا نہیں, تو آٹا سستا کیوں نہیں آج دیکھی چھوڑنے. اور بعد میں پھر انہوں نے جو ہے فیصلہ بتایا سر. شواز صاحب ان کے لیے تالیاں, یہ ان کے لیے تالیاں کہ جنہوں نے اتنا ہی دنوں میں ہمارے دھرنے کو رونق بخشی, اور یہ دن کو مزدوری کر کے اور رات کو آ کے دھرنے میں بیٹھتے, ان کے لیے دعا گو. اسی طرح ہمارے یہ راولہ کوٹ ماڈل اسکول ہے, اس کے پرنسپل تھے راجہ غلام مصطفیٰ صاحب. ان کو کیونکہ بہت ہی ہماری اس تحریک کے ساتھ ہماری لانگ مارچ, کوالے کی مارچ, اور جہاں جہاں بھی پروگرام ہوتا عوامی ایکشن کمیٹی کا, ایک درد کے ساتھ ایک اخلاص کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ جڑے رہتے. ان کو پچھلے دنوں الحمدللہ کافی بہتری آئی, فالج کا اٹیک ہوا. سارے لوگوں سے آخر میں ہم دعا بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, اور الحمدللہ پہلے سے بہتر ہیں. لیکن راجہ غلام مصطفیٰ صاحب جو پراٹ سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا بھی بڑا رول ہے اس ہماری اس تحریک کے اندر. ابھی ہم نے خبر دیکھی ہے بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہمارے بزرگ حریت رہنما جناب 80 سال ان کی عمر تھی, پروفیسر عبدالغنی بٹ صاحب. ابھی تھوڑی دیر دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو خدمات تھیں اس کے عوض ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بڑے بے باک لیڈر تھے, اور پوری آپ نے ساری زندگی اس تحریک آزادی کشمیر کے لیے جدوجہد میں گزاری. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پروفیسر عبدالغنی بٹ صاحب. یہ ہمارے ابھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, میں نے بھی بار بار دیکھا کہ ہمیں پہلے بھی کہتے ہیں یہ جو ملازمین ہیں, یہ جو ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے, جو جس طرح محکمہ پولیس کے اندر ہے. محکمہ پولیس کے اندر جو ہمیں معلومات ہوئی کہ جو ان کی جو پروموشنز ہیں جو پسند ناپسند کی بنیاد پہ پک اینڈ چوز کر کے ان کی پروموشن یہ تو سیاستدان ہیں ان کے کہنے پہ, اور جو ان کے اوپر بیوروکریٹ ہیں, جو ان کے سینئرز ہیں, ڈی آئی جی آئی جی وغیرہ سارے جو ہے اس میں شامل ہیں, کہ ان کی پروموشن جو جس کا حق بنتا ہے پی ایس سی کر کے وہ آتے ہیں, میرٹ کی بنیاد پہ ان کا حق بنتا ہے. لیکن سیاسی بنیادوں پہ, پسند ناپسند کی بنیادوں پہ جو جونیئر کر دی جاتی ہے, اور جس نے پی ایس سی پاس کر کے نمبرات بھی لیے, یہ جو ہماری انسپیکٹر حضرات ہیں اس نے نمبرات بھی لیے, میرٹ بھی ہے, ڈیزرو بھی کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے میں آج جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے, وہ الگ بات ہے کہ پولیس ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے, لیکن جہاں ظلم اور جبر ہوتا ہے ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ان کو ایندھن کے طور پر ہمارے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے مظلوم پولیس بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے, اور پی ایس سی ایک ادارہ ہے, اس کو جو ہے اس پہ کوئی اس پہ نہیں ہونا چاہیے, اس پہ دباؤ نہیں ہونا چاہیے. اور جو آرڈر ہے اس کا پی ایس سی کا, میرٹ کو بحال کیا جائے تاکہ میرٹ کی پامالی سے بچا سکے. اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر سیاسی بنیادوں پہ تقرریاں کی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا یہ سیاسی نظام جو ہے بالکل جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گیا. ہر پارٹی, ہر حکومت آنے والی اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے کبھی ہڈاک ملازم کی تقرریاں کرتی ہے, کبھی سفارش کی بنیاد پہ اپنے ہواریوں کو, اپنے پارٹی کے لوگوں کو, اپنے فیملی کے لوگوں کو, رشتہ داروں کو جو ہے ان کو تعینات کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے کل وہ اسی کرسی پہ بیٹھ کے جو ہے عوام کے اس انصاف کا قتل عام کرتا ہے, وہ جو سفارشی بنیادوں پہ آیا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو سفارشی کلچر ہے اس کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا. وہ کل کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ کچھ ایسے سہولتکار تھے جنہوں نے خالصوں پہ اور شملات پہ قبضہ کر رکھا ہے, تو کہیں بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے. کہتا ہے 29 سپتمبر ایکشن کمیٹی کہتا ہے انہوں نے مراتا ختم کرائی چھوڑیا, تے دیکھا اس تو بعد پھر ساڑا نمبر تھا, اور حقیقت نمبر اس تو بعد تو سنا تھا. دوسرے جڑا نا سکیم خور, یہ جو جنگلات خور, یہ سکیم خور, یہ ایک سوال تھا جی کہ سسٹم جو ہے یہ جو ایکشن کمیٹی کی آگے کال ہے 29 سپٹمبر کے حوالے سے, تو ایسا نہ ہو جی کہ یہ کوئی سسٹم جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے, ایمرجنسی پہ لگا دی جائے. وہ تھوڑی مشتبہ صاحب نے اس پہ بات بھی کی کہ ہمارے لیے تو ایمرجنسی ہی ہے کہ تھانوں کے اندر تک کے, عدالتوں کے اندر تک کے, جہاں پہ جائیں غریب جو مظلوم جو ہے وہ انصاف کے لیے ترس رہا ہے, تو ہمارے لیے تو ہے ہی ایمرجنسی ہے. ہم تو سارے لوگ اس ایمرجنسی اور اس کٹھن دور سے گزر رہے ہیں, ہمارے لیے کون سی اور نئی ایمرجنسی آئے گی؟ تو یہ کسی کی بھول ہے.
یہاں پہ اگر اس سسٹم کو ہم اس سسٹم میں اس کو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے، البتہ اس سسٹم کے اندر اصلاحات چاہتے ہیں. اس سسٹم کے ہم، کیونکہ یہ جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، ظفر آباد میں بیٹھے حکمران طبقات نے اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو قبضہ ہے اس اسمبلی پہ، اس سسٹم پہ، حکمران ظالم جابر حکمران طبقات کا، اس سے اس کی جان چھڑائی جائے اور عوام کو سہولیات فراہم کی جائے. تو اگر یہ سسٹم ڈیریل ہوگا، اسے سمیٹا جائے گا، تو پھر یہ عوامی راج ہوگا. کوئی اور آ کے یہاں سے نہیں بیٹھ سکتا. وہ ہماری تاریخ سے واقف ہے. نہ یہ بلوچستان ہے، نہ یہ پنجاب ہے، نہ یہ کے پی کی ہے، یہ جموں کشمیر ہے. یہ جو آخر میں جو، کیونکہ اس وقت امتیاز صاحب نے بات کری، جو ایک سائفر، یہ مجھے لائٹر اگر دے دیں گے، اس سائفر کے نام سے یہ جو ایک بلا آئی ہے، تو ایک پہلی بات کہ میں یہ جو جس کا کل میڈیا پہ نام لے گیا کہ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی، کہ وہ پتہ نہیں اس کی اور ہندوستان کی، پہلی بات یہ کہ یہ جو پارٹی ہے، یہ جو گروہ ہے، ہم پچھلے 90 کی دہائی سے ہم اس کے خلاف کھڑے، اس لیے کھڑے. ہر وہ شخص جو جموں کشمیر کا رہنے والا ہے، وہ کسی پراکسی کا حصہ ہے، خواہ وہ ہندوستان کا حصہ ہے، خواہ وہ پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان سے پیسے لے کے جموں کشمیر میں گڑبڑ کرنا چاہتا ہے، ہندوستان سے پیسے لے کے گڑبڑ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. اور میں اور سے جو کشمیری بھائی ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ یہ جو اس نام کی جو پارٹی ہے، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نہ کسی پروگرام سے، نہ کسی اس میں اس کا کوئی تعلق ہے، نہ پہلے تھا نہ اب ہے. یہ فارم تھا. اور یہ بھی بات کہہ رہے ہیں جی کہ یہ لوگ انڈین ایجنٹ ہیں. جو نام انہوں نے سامنے لائے، اس علاقے سے بھی ان کا تعلق ہے. جب وہ ادھر آتے ہیں، یہاں چھٹی گزار کے جاتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ انڈین ایجنٹ یہاں پہ گھر آیا ہوا ہے. یہ دونوں طرف سے دونوں ایجنسیز کے ٹاؤٹ ہیں، پاپڑ ہیں. اور یہ عوامی تحریک کو کچلنے کے لیے، اسے ہائیجیک کرنے کے لیے کہ جی وہ پتہ نہیں جو تحریک چل رہی ہے، ہم پتہ نہیں اس تحریک کے پتہ نہیں کیا ہے. کوئی تنظیم، اس سمیت کوئی بھی تنظیم، کوئی عمل دخل نہیں ہے اس تحریک کے اندر. یہ تحریک یہاں کے مسلموں کی ہے، محکوموں کی ہے، عوام کی تحریک ہے، عوامی تحریک ہے. کسی پارٹی کا کوئی اس میں، ہاں ہر پارٹی کا غیرت مند شخص اس تحریک کے ساتھ جڑا ہے، قوت کے ساتھ جڑا ہے. لیکن یہ کہنا چاہیے کہ فلاں پارٹی، یہ پارٹی، کسی پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس تحریک کے ساتھ. اور کوئی یہ اس کو کیش کروانے کی کوشش کرے. یہاں پہ آپ نے دیکھا جہاں پہ کہ یہاں پہ ہم سٹیج پہ کسی پارٹی کا نام بھی نہیں لیتے، صرف اس شخص کا نام لیتے ہیں کہ آ کے بات کریں. ہم نے تو یہ چیزیں ساری ختم کر دی ہیں. تو اس طرح یہ ہمارے ساتھ جوڑنا، اور پھر اس کے پیچھے آپ چھپیں، فوج کے پیچھے جب آپ چھپنا چاہتے ہیں 29 سپٹمبر کو، ان کی فوج کو خطرہ ہو گیا ہے جی. فوج کے حق میں مظاہرے کریں جی، 21 کو 22 کو پتہ نہیں باہر کی طرف مظاہرے کریں. میں ان فوج کے جو ذمہ دار ہیں، میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ کی ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. ہماری لڑائی یہ جو 53 کا ٹول ہے اس سے ہے، اور ان سے جن نے 78 سال سے ہمارا استحصال کا نشانہ بنایا. اگر آپ ہمارے راستے میں آئیں گے تو یہ پھر آپ سوچ رہے ہیں ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے آپ سے. آپ آئیں گے اور یہ آپ کو لانا چاہتے ہیں، یہ آپ کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. اسی لیے آپ کے نام پہ کہ جناب ہم کو فوج کو خطرہ ہو گیا جی، تو ہم ان کے حق میں جناب ریلیاں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اس تحریک کو، اس عوامی جرأت کو ڈیریل کرنے کے لیے، ڈی ٹریک کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. انشاءاللہ وہ ڈرامہ ان کا ناکام ہوگا. اور یہ جو ہمارے ساتھ چیزیں جوڑی جا رہی ہیں، کل ڈرامہ دیکھیں ان کا. پہلے جناب وزیر اعظم صاحب ایک انٹرویو کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جناب وزیر اعظم صاحب وہ ایک دم سے جناب وہ ایک اجلاس میں چلے جاتے ہیں، اے پی سی میں چلے جاتے ہیں. اور اے پی سی میں سارے لمبے ٹیبلوں پر بیٹھے نے سے انہوں نے چہرے پہچانے چھوڑا، انہیں سارے نے چہرے پہچانے چھوڑا. یہ جڑے عوام دشمن چہرے تھے جڑے اتنے بیٹھے نے سے، کہیں ایسے بھی جڑے اسمبلی ممبر انہیں سے پھر ہی اتنے انہوں نے آگے پر کچھ اتنے بیٹھے. اس تو خوف زیادہ ہوئی کہ بجائز نے کیوں اس تو پہلے انہوں نے معاہدے میں ایسے کرنے خلاف ورزی کی تھی نہیں، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر ایسا پر رہنے دیا. اور ایج بھی ایسے گل آخنے کہ کوئی مذاکرات تو انکاری نہیں، مذاکرات کی ایسا تیار دیا، لیکن تسے نہیں کوئی ناجائز گل مننے ایسا تیار نہیں. 38 نکاتوں پر تسے آمد درآمد کرنا بسی. اور سب سے پہلا جڑا نقطہ تھا، حکمران نے اپنی مراد ختم کرنی پسی، مقصد ارسل ہوتے انشاءاللہ ختم کرنی پسی، کسی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکنا. تو ایک مڑی ڈرامہ کری، وہ پریس کانفرنس
وہ کاغذ دو جی سائفر ہوگا آیا ٹی جی اے لکھانا اچھا جلدی جلدی سارا کی کتنی کیونکہ پیڑے تھوڑے سے نہیں نا تو جلدی جلدی انہوں نے اور واضح کرے اردو میں بات کرے کہ جلد انہوں نے کیا کیا جلدی میں وہ جائری جو پیپر تیار کیا تو اس پہ وہ جلدی سے وہ اس کے جو ڈیٹ لکھی انہوں نے وہ سپٹمبر 2023 اس کی جناب وہ لکھ دی انہوں نے اس کی منڈے اچھا پھر اسی طرح دو نیچے لکھا 2023 پھر دوبارہ نچلی لائن میں ریپیٹ کیا اس میں 23 ان جگہ 53 لکھ شکا 53 کیا لکھنی اور آتی خواہ جی 53 نہ ٹولا انہیں خواہ جینا 53 ایک دم لکھی دا ہو جی اے جناب ہے جی دیکھو جی انڈیا سازش کر گیا جی اے آنی لہرونے جی اے دیکھو جی انڈیا سازش کر گیا نہ اسی ایکشن کمیٹی نہ ذکر نہ ایکشن کمیٹی نہ کوئی تعلق آسائی بھی چیلنج کر رہے ہیں چیلنج کرتے ہیں کہ آئیں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سارے کور کمیٹی کے ممبران اور مقامی جو عوامی ایکشن کمیٹیز ہیں ان ساروں کے اثاثے چیک کیے جائیں ان ساروں کے ساری چیزیں چیک کی جائے لیکن اس سے قبل ساتھ ان سارے سیاستدانوں کے اثاثے چیک کیے جائیں کہ جب یہ سیاست میں آئے تھے اور آج ان کے پاس یہ مال و دولت کہاں سے آیا یہ ساری چیزیں پبلک کی جائیں شیخ صاحب ہم بھی کو تیار ہیں اس کے لیے ہمارا چیلنج ہے کہ سب چیزیں پبلک کی جائیں پہلے کیا کتنی اس سے پہلے کیا کیا جناب شوکت نواز صاحب نے وہ ایک جعلی آڈیو اس طرح ماری شوکت نواز صاحب نے پتہ نہیں انڈیا نے کچھ سکن ہے ایک جعلی آڈیو اچھا اسی اس اتفاق سے وہ جو کیونکہ سارے لوگ جو ہمارے تحریکی ساتھی ہیں شوکت نواز صاحب سے ملے بھی ہیں اور ان کی زبان بھی سمجھتے ہیں دہجہ بھی سمجھتے ہیں اس طرح امتیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ تجھے پنچھیرا پھیلا ہوا ہے جو میری آواز انہوں نے کاپی کی کیونکہ ہمارا پہاڑی کا لہجہ بالکل مختلف ہے تو یہ امتیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ تجھے نے پنچھے نے پہاڑی لہجے وہ جڑا سانا اپنا اے آئی وہ بھی ناکام کر چھوڑی وہ جڑی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی کہ وہ آواز نے کاپی نہیں کری سکے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے ہاتھ کنڈے جو سارے میں سارے بھائی نے اس گلا کے سائفر نام پہ ڈرامہ تھا 2 پیج ایسے کو موجود ہے اس سارے نے سامنے ایک جگہ جعلی ڈرامہ تھا اس کی آگ لانے ہیں سارے نے سامنے اس کی نظر آتش کر رہے ہیں بہت شکریہ میں اسی پہ کوئی بات رہ گئی ہو تو معذرت کسی کی سارے اب بات پھر آپ سارے اور جس طرح قیوم نیازی صاحب نے کیا لیکن میں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ واقعی آپ نے اعلان کیا ہے تو مراد چھوڑنے کا پریکٹیکلی اعلان کریں بالکل ہمیں آپ کو اپریشیٹ کریں گے ابھی تو ان کا ایک اجلاس ہوا تو میں ایک بار پھر تمام بزرگوں کا جو بڑی دیر کے ساتھ یہاں پہ تھوڑی تھوڑی سردی بھی ہے اس کے باوجود یہاں پہ بیٹھے اس کے بعد سیٹوں پہ کھانا بھی تقسیم کیا جائے گا